السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دروشی پڑھی۔ حدیث نمبر 85 عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ 6595۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا عیب چھپا دے گا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا سترہ اللہ یوم القیامۃ، رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ لا یستر، نہیں ڈھانپتا، نہیں چھپاتا، عبدن کوئی بندہ، عبدن کسی بندے کو، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، فی الدنیا دنیا میں، الا مگر، سترہ اللہ چھپا دیتا ہے اس کو اللہ، یا چھپائے گا اس کو اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن۔ یعنی جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کر دے گا، اس کا عیب چھپا دے گا۔ سترہ کا لفظ جو ہے اس کا معنی ڈھانپنا بھی ہوتا ہے، ٹو کور، اور چھپانا بھی ہوتا ہے، دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ ڈھانپ دینا، چھپا دینا، ٹو کنسیل اینڈ ٹو ہائڈ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شرم والا، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرے، اور وہ کرتا ہے، اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ورنہ ہر بندے کے جتنے گناہ ہیں اگر وہ سب کے سامنے آ جائیں تو کیا حال ہو۔ قیامت کے دن تو خیر آئیں گئی، لیکن اگر دنیا میں ہم سب اپنے اپنے ماضی پر غور کریں، جو بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ کے حق میں یا بندوں کے حق میں، کھلے یا چھپے جو برائیاں کی ہیں، اگر وہ کسی مووی کی شکل میں یا کسی تصویر یا کسی فزیکل فارم میں ہمارے سامنے آ جائیں تو آپ دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپایا ہوا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، اور وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپائے۔ تو ہمیں بھی کیا پسند کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیب چھپائیں، ان کا اشتہار نہ دیں، ان کا اعلان نہ کریں، یعنی عیب چھپائیں، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے گناہ، ان کو ڈھانپیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی کو برائی سے بھی نہ روکے، یعنی اگر کسی میں کوئی غلط کام دیکھتا ہے تو انسان کے اچھا میں کسی سے ذکر نہیں کرتا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان اسے منع نہ کرے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو فریضہ ہے، لیکن عام طور پر ہم لوگ یہ فریضہ کس طرح ادا کرتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ ہم جب کسی میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں، کوئی برائی دیکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، تو ہم دوڑے دوڑے جاتے ہیں کس کے پاس؟ کسی بھی دوسرے بندے کے پاس، اور جا کے اس کو پوری کہانی سناتے ہیں، تو پتا فلاں بندہ کیسا اور کیسا ہے۔ کیا اس سے اصلاح ہو جاتی؟ کیا ہوتا ہے؟ گندگی کو جتنا بکھیرے اتنا بکھرتی جاتی، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان کا اپنا منہ کالا ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی کو برا ثابت کرنے کے لیے آپ کو برا بننا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو آپ کا منہ بری بات بول رہا ہوتا ہے،
آپ دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، آپ کا منہ گندا ہو رہا ہے اور ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. دیکھیں نا، آپ وہی نکالتے ہیں نا منہ سے جو آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کے منہ سے اچھی بات نکلتی ہے، اس کی آپ تعریفیں کیے چلے جاتے ہیں. اور جس سے آپ کو نفرت ہوتی ہے یا جس سے آپ کو کوئی بغض ہوتا ہے یا جس سے آپ کو کوئی چڑ ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کے منہ سے بری باتیں نکلے چلی جاتی ہیں. اس کی اچھائیاں بھی آپ برائی کی شکل میں دیکھتے ہیں. اس کو کوئی عذر دینے کو تیار نہیں، اس کی کوئی معذرت قبول نہیں کرتے. وہ قرآن کی قسم کھائے، وہ اسلام کی شہادت دے، وہ کچھ بھی کرے، آپ اس کی سنتے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو ضد ہے اس سے. اور اگر کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے. کیا یہ عدل و انصاف ہے؟ کہ کچھ لوگوں کے تو پیچھے ہی پڑے رہے آپ، ہر وقت ان کی ایپ چنتے رہیں اور نشر کرتے رہیں، اشتہار بناتے رہیں. اور کچھ لوگ بڑے بڑے بلنڈر کریں اور آپ ان کو پی جائیں، ذکر بھی نہ کریں کسی سے، نہ ان کی اصلاح کریں، نہ اس برائی کو ختم کریں. کیا اللہ یہ سب کچھ دیکھتا نہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں؟ تو اصل بات پھر کیا ہوئی؟ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کے پیچھے. عموماً خرابیاں کیسے ہوتی ہیں، کب ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو کہا تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی. یہ چیز، نیکی کے مواقع ختم ہو جائیں گے، اعلیٰ درجے کے کام چھن جائیں گے، نیچے گھٹیا کاموں پہ جا پڑیں گے. تو انسان سوچے کیا اکٹھا کر رہا ہے. ہر وقت جب آپ دوسروں کی برائیاں ہی دیکھ رہے ہیں تو سوچے کیا اکٹھا کر رہے ہیں، کیا سمیٹ رہے ہیں. جیسے آپ کسی باغ میں ہیں، چاہے تو کانٹے چن چن کے آپ جھولی بھر لیں اور چاہے آپ فروٹ لے کے بھر لیں، آپ پر منحصر ہے نا، آپ کی چوائس کیا ہے. تو جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہم موضوع گفتگو کیا بنانا چاہتے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے خاص گروپ کے اندر کیا باتیں کرتا ہے. ہماری ملاقات کس چیز پہ ہوتی ہے؟ صرف لوگوں کی شکایتوں پہ، صرف لوگوں کے عیب اچھالنے پہ، صرف ان کی برائیاں چن کے رکھنے پہ، یا کچھ اور بھی؟ ایسا شخص سارا دن پھر کتنا چین پاتا ہے جو ہر وقت یہی کام کر رہا ہے. کانٹے چنتے ہوئے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کسی کی بھی برائی کرتے وقت آپ کا منہ گندا ہوگا یا نہیں؟ آپ دوسرے کی نظر میں گریں گے یا نہیں؟ تھوڑی دیر غور کیجئے. جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی اے بی سی ڈی، کوئی بھی آپ کے پاس کسی کی برائی لے کر آتا ہے، آپ کے دل میں اس برا بتانے والے کے بارے میں کیا خیال آتا ہے؟ تھوڑی دیر سوچئے اس پہ. جو آپ کو کسی کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کے دل میں کیا آ رہا ہوتا ہے؟ کیا سوچتے ہیں آپ؟ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ مزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ واہ واہ وہ فلاں بڑا برا ہے. ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی شکل دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیا سوچتا ہے، کیا ذہنیت ہے اس کی، کیسی آنکھیں ہیں اس کی، بس یہی دیکھتا ہے، اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا. اور صرف مخصوص لوگوں میں، باقی کسی میں نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. ہر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس سے ان کی نہیں بنتی، فرشور نہیں بنتی، مزاج ہی نہیں ملتے، قدرتی بات ہے، اس میں ہم نہیں کنٹرول کر پاتے. پھر یعنی وہ ہمارے بس سے باہر ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. ہوتا ہے ایسے، اللہ نے رکھا ہی نہیں ان کے لیے ہمارے دل میں یا ہمارے دل میں ان کے لیے نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب یہ جس کی ڈال دی وہ بھی آزمائش ہے اور جس کی نہیں ڈالی وہ بھی آزمائش ہے، دونوں ہی آزمائش ہے. لیکن ہم عموماً زیادہ غلطیاں وہاں کر جاتے ہیں جہاں، دونوں جگہ ہی کرتے ہیں لیکن زیادہ وہاں کر جاتے ہیں جہاں نہیں بنتی. اپنے کہیں کسی ایسے ردی کاغذ کے اوپر ان لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنا لیں جن کو آپ اچھا نہیں سمجھتے زندگی میں، جن سے آپ کو ضد ہے، جن سے آپ جیلس ہیں.
جن کی آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اور پھر بیٹھ کے سوچیں کہ کیوں، جو برائی میں اس میں دیکھ رہا ہوں کیا یہ کسی اور میں نہیں ہے؟ اوروں میں بھی ہے، وہاں کیوں نہیں نظر آئی، یہاں کیوں نظر آتی؟ مجھے اپنا منہ سیل کرنا ہے، مجھے اس کی برائی نہیں کرنی، آج کے بعد مجھے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، اور باقی میں چپ رہنا ہے. کیونکہ جب آپ منہ کھول دیتے ہیں نا تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. فوراً ایک طرف سے عمل ڈراپ ہونے لگتے ہیں، دوسری طرف سے آپ کی عزت نیچے ہونے لگتی ہے، آپ کی قدر و قیمت، ویلیو کم ہونے لگتی ہے. اور اینڈ آف دا ڈے کبھی سوچا کریں کہ وہاں سے اٹھنے کے بعد جہاں آپ نے یہ سب کچھ کیا، اس کے بعد دل کی اطمینان کی حالت کا کیا حال ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. کیا وہ اصلاح ہو چکی ہوتی ہے جو آپ کرنے گئے تھے؟ نہیں ہوتی. پرابلم سالو نہیں ہوتے صرف غیبتیں کرنے سے، صرف شکایتیں لگانے سے، صرف دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے نہ مسائل حل ہوتے ہیں، وہ ویسے کہ ویسے بلکہ پہلے سے بھی بڑھ چکے ہوتے ہیں. دوسرے کہ آپ اپنی عزت کھو چکے ہوتے ہیں. ہر انسان کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے. حتیٰ کہ ماں باپ کی عزت اور قدر و قیمت بچوں کے نگاہوں میں گر جاتی. جب عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الفاظ بولے تھے تو ان کا بیٹے نے کیا کیا تھا؟ ان کے بیٹے عبداللہ جو صحیح مسلمان تھے، وہ جا کے مدینہ کے کھڑے ہو گئے تھے دروازے پہ کہ اچھا دیکھتے ہیں کون عزت والا ہے، کون ذلت والا ہے، کون کس کو نکالتا ہے. یعنی کہ وہ باپ کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس ہستی کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، کون ہے آپ یہ کہنے والے؟ تو پہلی بات یہ کہ کسی کو ننگا کر کے انسان خود ننگا ہو جاتا ہے، کسی کو داغ لگا کے خود داغدار ہوتا ہے، کسی کو برا ثابت کرنے کے چکر میں خود برا ہو جاتا ہے. تو اس عادت کو ہر قیمت پہ چھوڑنا ہی پڑے گا، اور جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان پھر مسائل کا حل کیا ہو. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز ہمیں بادر کرتی ہے نا، ہم جلدی سے کسی سے شیئر کر لیتے ہیں، ہمارے اوپر سے ہم سمجھتے بوجھ اتر گیا اور فرض پورا ہو گیا، شکایت لگا دی، کام ختم. بھئی آپ کا فرض کدھر ہے؟ دیکھ تو آپ کی آنکھیں رہی ہیں، آپ آگے بڑھیں اور اس کو منع کریں اور اس کو سمجھائیں اور وارننگ دیں اور اسے کہیں اگر تم نہیں سمجھے تو پھر میں آگے لے جاؤں گا، پھر تمہارے خلاف مقدمہ چلے گا، ورنہ یہی سنبھل جاؤ. پہلا فرض ہم پورا نہیں کرتے اور اگلے پہ چل پڑتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب کسی کے عیب چھپاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور خصوصاً ایسے لوگوں کی جو نیک ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں لیکن انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہوتی. ایسے لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کرنا، ان کے عیب کھولنا اور بھی بڑا جرم ہے. یعنی کچھ لوگ تو نا وہ ویسے ہی بدنام ہیں، برے ہیں، سب کو پتا ہے کون کیا ہے. پتا نا ہر محلے میں، گلی میں، خاندان میں کچھ لوگوں کے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، بہت لڑاکا ہے، بہت بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے. تو آپ پہلے سے خود ہی سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں، بھی اس سے نہیں بولنا، بےزتی ہوگی، ایک طرف رہتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے مشہور ہیں، نیکی میں مشہور ہیں، لیکن انسان ہے، ان سے کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کوئی ٹھوکر لگ گئی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ او تم فلاں کی بات کرتے ہو، فلاں ایک بندہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا تھا، وہ یہ کر رہا تھا. پھر وہ ایک دفعہ کر رہا تھا نا، اور پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا، یہ بھی آگے بڑھ کے پوچھنا چاہیے. وہ تحقیق تو ہم نے کی نہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی بندوں کی پردہ پوشی کریں، ان کے عیب نہ اچھالیں. ان اللہ ستیر یحب الستر، اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے اور پردہ پوشی کو پسند کرتے، نہیں جو اس کام کو کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائی ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن بھی اس کے عیب چھپا دے گا. تو اس لیے انسان کو خود اپنے عیب نہیں اچھالنے چاہیے. ایک آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ تم نے سرگوشی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سنا ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا
تو نے فلاں فلاں کام کیے تھے. یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن, پوچھے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں. وہ پوچھے گا تم نے فلاں فلاں برے کام بھی کیے تھے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں. غرض اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کا اس سے اقرار کرائے گا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا. تو انسان کیا سمجھے گا, اب تو میری نجات کی کوئی صورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا, آج میں اس کو بخش دیتا ہوں. اور ساری مخلوق کو نہیں پتہ چلنے دے گا, اس پہ ہاتھ رکھ کے چھپا کے اس سے بات کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمدہ اخلاق اور بہترین اخلاق کیا ہے؟ کہ انسان گندی باتوں سے پرہیز کرے, چاہے وہ دوسرے کے بارے میں, چاہے اپنے بارے میں ہو, چاہے کسی اور کی غلطی ہو, چاہے اپنی غلطی ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے, یہ اللہ کو پسند نہیں, الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو, کسی نے اس کا مال چرایا, کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی, تو ظاہر ہے کہ اس کو اب اس کا حل ڈھونڈنا ہے, اس کو چور کا پتہ کرنا ہے. اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی برائیوں کی نشر و اشاعت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, فحش کی نشر و اشاعت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اسے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جن کو اچھی باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے, اور ایک وہ جن کو بری باتوں کا شوق ہوتا ہے. ایک وہ جو ہر ایک کے اندر اچھائی جو ہوتی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا خیر خوبی ہے, میں بھی سیکھ لوں, میں بھی جان لوں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ہر ایک کی صرف خامیاں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کیا خامی ہے, اس میں کیا خامی ہے, تجسس میں رہتے ہیں. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شہد کی مکھی اور گندی مکھی. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے, وہ بھی اڑتی ہے نا, ہزاروں میل اڑتی ہے, کیا اکٹھا کر کے لاتی ہے اینڈ آف دا ڈے؟ پھولوں کا رس. اس میں مٹھاس بھی ہوتی, اس میں خوشبو بھی ہوتی, اور جو کچھ اس سے بنتا ہے اس میں شفا ہوتی. اور گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پر. اور کیا اٹھا کے لاتی؟ گندگی اٹھا کے لاتی. اور پھر جب کسی اور پہ بیٹھتی ہے تو پھر کیا کرتی؟ اس کو بھی گندا کر دیتی, اور اس سے بیماریاں پھیلتی, کتنی وائرسز پھیلتے ہیں, اور اس سے ہلاکتیں ہوتی ہیں نا, کتنی کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں پھر جا کے آگے. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اپنے بارے میں ہم کیا اکٹھا کر رہے ہیں, کس قسم کی انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, دوسروں کے عیبوں کی یا دوسروں کی خوبیوں کی. ہم کسی کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سیکھتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کا ایک امپریشن ہوتا ہے نا. تو اب مثلا آپ کسی کی شکل دیکھتے ہیں تو اس میں آنکھیں آپ کو اچھی لگی لیکن ناک اچھا نہیں لگا یا کوئی اور چیز, تو آپ کس چیز کو دیکھیں اس کے چہرے پر؟ وہی جو خراب نظر آ رہی ہے اسی کو دیکھے جائیں, دیکھے جائیں. یہ کس کو دیکھیں جو اچھی نظر آ رہی. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ اچھی چیز کو دیکھے جائیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا, اور اگر آپ دوسرے کے مثلا چہرے پہ کوئی پمپل ہے, کوئی داغ ہے, کوئی بال ہے, اسی کو دیکھے جا رہے ہیں, اسی کو دیکھے جا رہے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر خود اپنے اندر یہ اریٹیشن ہوگی نا. تو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں گندگی نظر آئے, جہاں خرابی نظر آئے, صرف نظر کر جائیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خراب چیزیں مت خرچ کرو, ورنہ کیا ہوگا؟ یعنی تم خود نہیں لینا چاہو گے وہ, مگر یہ کہ تم صرف نظر کر جاؤ. الا ان تغمضوا فیہ, اغماض برتنا جس کو کہتے ہیں, تو اگنور کر دینا چاہیے. تو اسی طرح لوگوں میں آپ کو 100% اچھائیاں نہیں ملیں گی. اوور آل یہ دیکھیں کہ اس کی اچھائی برائی پہ حاوی ہے یا برائی اچھائی پہ حاوی ہے. کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ریلیشن شپ رکھنا یا نہیں رکھنا تو کس بنیاد پر رکھیں گے کہ کون سی چیز غالب ہے. اگر اچھائی غالب ہے تو قدر کیجئے, اور اگر برائی غالب ہے تو اصلاح کیجئے. آپ نے کسی کی اچھائی سے انفلوئنس ہونا یا برائی سے ہونا ہے, یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کسی سے کیا لینا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہر وقت ماحول کا رونر ہوتے ہیں, ماحول بڑا خراب, ماحول بڑا خراب ہے, اس لیے ہم خراب ہو رہے ہیں, ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. تو یہ تو کوئی حل نہیں. ماحول کو ٹھیک کیجئے پھر, ورنہ اپنے آپ کو محفوظ کیجئے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو گندی مکھی کا رول ادا کریں. اب اگر آپ کسی کا گناہ دیکھتے ہیں, کسی کی برائی دیکھتے ہیں,
تو آپ دو میں سے ایک کام کریں، اس کو سمجھائیں یا دوسرے کو بتائیں، اس کو ڈھانپ دیں یا پھیلا دیں. تو کیا کریں گے؟ چوائس آپ کی ہے نا، کیا کرنا چاہیے؟ گناہ، اس کی غلطی ڈھانپیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے کسی عیب کو جانتا ہو اور پھر اسے چھپا لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. ہم کسی کا عیب چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا عیب چھپا دے گا. اور اگر ہم کسی کے عیب کو کھولیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے عیب کھلنے لگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے. یعنی اگر آپ جاسوسی کروا رہے ہو، یہ پتا کر کے فلانا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ایسے سوال کسی سے کرنا، لوگوں کے بچوں سے پوچھنا. بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑوں سے تو نہیں پوچھتے، بچوں سے پوچھتے ہیں، اچھا تمہاری امی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، وہ گھر میں کیا کرتی، وہ فلاں کرتی ہیں. تو اگر تم عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے. یا فرمایا کہ قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو، اس سے اصلاح نہیں ہوتی. اسی طرح میت کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، زندہ انسان کی بھی اور مردہ کی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پردہ پوشی کر دے گا، اس کے گناہ ڈھانپ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر کسی میں کوئی عیب ہے، آپ نے سمجھایا، نہیں سمجھے، بہت کوشش ہو رہی ہے پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے، تو اس سے پہلے کہ آپ جا کے کسی اور کو بتائیں، آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے دعا کریں گے. حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، یعنی آپ میں سے ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے. جب ملاقات کرے تو سلام کرے، جب چھینکے تو جواب دے، جب بیمار ہو تو عیادت کرے، جب دعوت دے تو قبول کرے، جب فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے، اس کی غیر موجودگی میں، جب سامنے نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مارو. چنانچہ ہم میں سے کسی نے اسے ہاتھوں سے مارا، کسی نے جوتیوں سے، کسی نے کپڑے سے مارا. جب وہ واپس چلا گیا تو کسی نے اس سے کہا، اللہ تجھے رسوا کرے، یعنی زبان اس کے خلاف استعمال کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو، اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ یوں کہو، اللہ تجھ پر رحم کرے. یعنی جب کسی کی برائی دیکھو تو کیا کہو؟ بد دعا دینے کی بجائے اس کے حق میں دعا کرو. کیا دعا؟ کہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے. جب بچے بھی تنگ کریں تو بہت سی مائیں جو ہیں وہ برا بھلا کہنے لگتی ہیں، دعائیں بھی دینے لگتی ہیں، تو اس کی بجائے کچھ دعائیں سیکھ لیں اور وہ اس موقع پر بولا کریں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہاری اصلاح کرے. وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جو شیخ سدیس ہیں بہت شرارتی ہوتے تھے، تو ان کی ماں جب غصے میں آتی اور یہ تنگ کرتے تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں، اللہ تمہیں کعبہ کا امام بنائے. تو آپ دیکھیں کہ کیسی دعا قبول ہوئی. تو جب غصہ آئے اس وقت بچوں کو یا جس پر بھی غصہ آئے اس کے لیے اچھی اچھی دعائیں کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کا دل صاف ہوگا اور جو اس کو خیر پہنچے گی وہ آپ کو بھی پہنچے گی. اب ماں اگر اچھی دعا کرتی تھی تو فائدہ کس کو جا رہا ہے؟ اگر واقعی وہ اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں تو وہ سارا ثواب صدقہ جاریہ کس کے لیے؟ ماں کے لیے. اور اگر ماں نعوذ باللہ موت کی دعا کر دیتی تو کیا کماتی؟ ہم غصے میں آ کے بعض اوقات اولاد کے لیے بددعا کرنا چاہتے ہیں نا، کیا کماتی پھر ماں؟ ہم دعا کو اصل میں نا اہمیت نہیں دیتے، معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہر چیز میں کام آتی، ان مصیبتوں میں بھی جو اتر چکی، ان میں بھی جو نہیں اتری. ایک اور چیز جو فائدہ دیتی کسی کا عیب ڈھانپنے میں وہ یہ کہ انسان اس وقت اپنی غلطیاں یاد کرنے لگے. یعنی جب کسی کی برائی بہت بری لگے اور آپ کا دل چاہے کہ آپ کسی سے شکایت کریں یا اس کو اچھالیں یا عام کریں، تو سوچیں کہ اس قسم کی برائی میرے اندر تو نہیں، یہ غلطی میں نے تو نہیں کبھی کی. اور آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے اپنے اندر بھی وہ غلطی نکل آئے گی، تبھی تو آپ کو پتا چلا دوسرے کی غلطی. اگر اپنے اندر نہ ہوتی تو دوسرے کی کہاں سے نظر آتی.
بہت سی assumption اس لیے ہوتی ہے نا کہ ہم اس موقع پر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے وہ بھی یہی سوچ رہا ہے، دوسرا بھی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شتیر بھول جاتا ہے، اپنی غلطیاں بھول جاتا ہے کہ میں نے بھی کچھ کیا ہوا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو خوب چنتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے اذا شئت ان تحیا سلیما من الاذى وذنبك مغفور وعرضك صين فلا ينطلق منك اللسان بالسوءة فللناس سوءات وللناس ألسن وعينك ان ابدت اليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس اعين. اگر تم چاہتے ہو کہ تکلیفوں سے بچ کر زندگی گزارو، اگر تم چاہتے ہو کہ تکلیفوں سے بچ کے زندگی گزارو، چاہتے ہیں اور تمہارا گناہ بخشا جائے اور تمہاری عزت محفوظ رہے، تو تمہاری زبان لوگوں کی برائی پر نہ چلے، کیونکہ لوگوں کی برائیاں بھی ہیں اور لوگوں کی زبانیں بھی ہیں. اگر تمہاری آنکھ لوگوں کے عیب ظاہر کرے، تمہاری آنکھ نے کچھ دیکھا اور وہ دوسروں کو جا بتائے، تو اسے کہہ دو کہ اے آنکھ، لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، صرف تم نہیں برا دیکھ سکتے، لوگ بھی تمہارے اندر پہ برائی دیکھیں گے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے عیب ڈھانپے گا اگر ہم کسی کے عیب ڈھانپیں گے، اور جب کسی کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے وہ چیز آسان ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے عطیات عطا کرتا ہے. تم اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالے اور گھبراہٹوں کو امن میں بدل دے. جب یہ اپنے بارے میں ڈر ہو کہ ہائے میرا عیب کہیں کھل جائے گا، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ پھر انسان اللہ سے دعا کرے. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو نہ چھوڑتے تھے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اور اپنے گھر والوں اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، خوف سے مجھے امن عطا کر دے. اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر کی طرف سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچک لیا جائے، کہ زمین نگل جائے، یعنی زمین میں دھنسنے سے. ایک اور چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے کہ اس بری عادت سے بچے، وہ ہے لوگوں کی پردہ داری کرنے کے نتائج پہ غور کرنا، کہ نتیجہ کیا نکلے گا، انجام کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. ابو برزہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے رہو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپے ہو جاتے ہیں، اور جس کی عزت کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائیں اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں. چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھا رہے نا تو وہاں بھی اس کی بدنامی اس تک پہنچ جاتی. تو کسی کی غیبت کرنا اور کسی کے عیبوں کو اچھالنا، یہ ویسے بھی آپ دیکھیں جیسے شروع میں نے بات کی تھی نا کہ دراصل اپنا منہ گندا کرنا ہے. غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو جو شخص روز مردہ گوشت کھائے پھر اس کی شخصیت کیا ہو جائے گی، اس کی ایمانی صحت کا کیا عالم ہوگا. اگر ہم خراب کھانا کھائیں تو فزیکلی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صحت خراب ہوتی. تو کیا ایمان اور تقوی اور اخلاق پہ کوئی اثر نہیں پڑتا جب انسان ایسا گوشت کھانے لگے روز مردہ بھائی کا؟ اسی طرح یہ ہے کہ برائی کرنا چونکہ اللہ کو پسند نہیں، تو کسی کی نہیں، اپنی برائیاں بھی نہیں بیان کرنی چاہیے. میں نے یہ غلط کام کیا، میں نے وہ کیا نہیں، اور دیدہ دلیری سے انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرے.
جو ہو چکا سو ہو چکا، اس پر توبہ کر لی جائے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ کرنا کیا چاہیے؟ مومن کا بھائی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ مومن کا بھائی ہے. جب وہ اس میں عیب دیکھتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے، خود ٹھیک کر دے. بس آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، کسی کا کوئی بال یا کچھ چھلکا لگ جاتا ہے، کوئی ٹشو کا پیپر لگ جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کہتے ہیں وہ دیکھو اس کے منہ پہ کیا لگا ہوا، اور آپ بھی ہنستے اور سب کو ہنساتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ آگے بڑھ کے جلدی سے ایک طرف کر دیتے ہیں. کوئی بولے گا، کوئی بات کرے گا؟ کیا کرنا چاہیے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ شابش، گڈ. دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ایسا عمل کیوں کر رہا ہے. انشاءاللہ باقی چیزیں کل، حدیث یاد بھی کرنی ہے، ترجمہ بھی، اور اس پر غور کریں. کل تک اپنے عمل کو نوٹ کریں کہ کہیں کسی کی برائی دیکھی تو اس کو پازیٹیولی کیسے لیا، اور جب کوئی کسی کی غیبت کر رہا تھا تو آپ نے دفاع کیسے کیا. چلیے ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.